السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھیا جی، کیسے ہو؟ خیریت سے ہو؟ الحمد للہ۔ واجد بھائی آپ بتائیں کیسے؟ الحمد للہ۔ واجد بھائی آج پوڈ کاسٹ کے لیے آپ آئیں، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا یہاں جزاک تشریف لانے اللہ۔ کے لیے۔ دوسرا مجھے یہ بتائیے گا، ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، واجد انصاری کون ہے؟ واجد انصاری کریٹو ڈائریکٹر۔ میری جرنی 2007 سے شروع ہوئی، تو الحمد للہ 2011 میں اپنی کمپنی کو فلی فارم میں نے اسٹارٹ کیا، اور الحمد للہ اللہ کی مدد نصرت سے 2 سال میں پاکستان میں ایک بڑا کام کیا۔ وہ بڑا کام تھا کہ میں LBS انجن میں نے لانچ کیا 2013 کے اندر، صرف 2 سال کے اس پیریڈ کے اندر۔ ITC نے ایشیا ہوئی 2013 میں، اس کا آپ کو ریکارڈ مل جائے گا۔ میں نے پاکستان کا پہلا مال آن لائن کیا، پاکستان فرسٹ آن لائن شاپنگ مال، سائما پری مال، کیا بات ہے، ماشاء اللہ، اور اس جیسے میرے بڑے کارنامے ہیں الحمد للہ۔ زبردست۔ مارکیٹنگ، ایڈورٹائزنگ، کریشن اور انوویشن کے اندر 1 مین آرمی رہا۔ ماشاء اللہ، بہترین ہو گیا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو عموماً ٹی جی بھائی بھی بولا جاتا ہے، تو واجد انصاری ٹی جی بھائی کیسے بنے؟ سوال بہت اچھا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ میرا جو تعلق ہے کریشن، انوویشن، مارکیٹنگ، ایڈورٹائزنگ سے، ایک مقصد تھا کہ پاکستان کو کریٹو بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ میرے پاس ایک ایسی آئیڈینٹی ہو جس سے پوری پاکستان یا پوری دنیا میں وہ ریکگنائز ہو سکے۔ تو وہ میں نے انتخاب کیا ٹی جی بھائی کا، اور ٹی جی بھائی کو میں نے نیوٹن کے 3rd لا آف موشن سے کریٹ کیا۔ میں نے اس کی سائنس ایسے لگائی کہ میں نے ٹی جی بھائی اپنا نام نہیں رکھا، آپ کا رکھا، اور اس کو میں نے پکارا بھیا جی، ٹھیک کیا ہے۔ بات ہے۔ تو اس کائنات کا جو وجود ہے وہ محبت ہے، یہی ایک راستہ جس کی وجہ سے اس لیول پہ جا کے مجھے کریشن کرنا پڑی، تو اس وجہ سے میں ٹی جی بھائی بن گیا۔ لوگوں نے مجھے نیوٹن کے لا سے، 3rd لا آف موشن سے مجھے ٹی جی بھائی بنا دیا۔ چلیں، یہ نیوٹن کا 3rd لا آف موشن ہم اس پر بھی بات کریں گے، فی الحال میں اس کو اپنے لیے بچا کر رکھتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ جب سے آپ انڈسٹری میں آئے ہیں تو آپ نے انڈسٹری کو کتنا چینج ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ میں نے جو لوگ سمجھتے ہیں چینج والا چینج تو نہیں، ایوالو ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو انڈسٹری ہے ہماری، ایڈورٹائزنگ انڈسٹری، اس کی جو فاؤنڈیشن ہے نا، یہ جب سے ایجاد ہوئی ہے، اور ابھی سے نہیں ہوئی، جب آپ میرے پاس آئیں گے تو میں آپ کو اس کی ہسٹری بتاؤں گا، تو یہ ہمیشہ جو اس کی فاؤنڈیشن رہی اور اسی کے بیس پہ آگے چل رہی ہے، اور آخری وقت تک چلے گی۔ کیوں؟ اس کی بیس ہے کریٹیوٹی، انوویشن اور کریشن۔ بہترین۔ اچھا ٹی جی بھائی، کیا ہم آپ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا ہے؟ پوچھو نا۔ تو بتائیے۔ بیسیکلی یہ میرے شیخ فرماتے تھے کہ یہ جو علم ہے نا، یہ ہر علم سے ایک دوستی کرنا پڑتی ہے، اور یہ دوستی ہر کوئی کر نہیں سکتا، اور کر لے تو نبھا نہیں سکتا۔ علم کسی بھی ایسے شخص کے پاس نہیں جاتا جو محنت نہیں کرنا جانتا ہو۔ میری اپنی جرنی جو ایسی دردناک ہے کہ وہ میرے گھر والے ہی جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ علم میں نے بہت محنت سے اور اللہ کی توفیق سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے اور ان کی عنایت ہے، یہ مجھے علم خاص وہاں سے ملا، جس کے تھرو میں یہ آج آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ میں انوینٹر ہوں۔ فاؤنڈر تو سمجھ آتا ہے، یہ انوینٹر کیا چیز ہے؟ انوینٹر کو آپ کو سمجھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ انوینٹر بیسیکلی اپنی سوچ اور اپنی کریٹیوٹی صلاحیت سے لوگوں کی آنے والی زندگی میں پریشانیاں، ان کا حل نکالتا ہے، ٹھیک ہے، اور آئیڈیا کو حقیقت میں بدلتا ہے۔ بس میں نے اسی وجہ سے اس کو کریٹیو اسکول بنایا۔
آپ نے جیسے کہ بولا کہ پرابلم سالونگ از انوینشن بیسکلی، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کریٹو کا اس میں کیا کردار ہے؟ دوسرا، کریٹو میں نے سنا تھا، یہ کریٹو کیا چیز ہے؟ دیکھو، کریٹیو ہے تخلیق، ٹھیک ہے، اور کریٹیو جو ہے وہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. اگر آپ میرا لوگو دیکھو، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر آپ کو ایک قلم نظر آئے گا، ٹھیک ہے. میں نے ہمیشہ علم کو ہمیشہ بلند رکھا ہے، اور علم سے بڑا کوئی بلند ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. جب کریٹ کی بات آئے گی، اس کے اوپر آپ کو قلم ملے گا کہ آپ نے محنت کرنی ہے، علم حاصل کرنا ہے، اس میں تربیت ہے. اور پھر آگے جو ٹف ہے وہ ہماری فیلڈ میں کریشن، ہماری جو کریٹیو فیلڈ ہے ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ، اس میں سب سے بڑی فائل کو کہتے ہیں ٹیگ امیج فائل. بڑی ہائی کوالٹی فائل ہوتی ہے. تو آپ نے اگر کچھ بنانا ہے تو بہت بڑا بنانا ہے، بہت کوالٹی ورک بنانا ہے. باقی اور راز ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو کریٹو جو آپ کا ادارہ ہے اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ دیکھیں، جبھی تو میں آپ کو انوینٹر بولتا ہوں نا کہ میں انوینٹر ہوں، کہ انوینٹر کرتا ہے وہی جب جو ضرورت ہوتی ہے تو اس کو ایجاد کرتا ہے. اب آپ بولیں گے کہ بھائی آپ نے کیا ایجاد کیا ہے؟ میں نے کریٹیو اسکول ایجاد کیا ہے. اور یہ لوگ بڑے حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، یار دنیا میں اتنی یونیورسٹی اس نے آج تک کے کلیم نہیں کیا. بیسیکلی ایجوکیشن میں جو ہماری کریٹیوٹی فیلڈ ہے، پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، فنگر ٹپ پہ آپ کے پاس کریٹیوٹی کی نہ ڈگری ملے گی آپ کو، نہ وہ کریٹیوٹی پڑھا سکتے ہیں. آج تک کے دنیا کے اندر یہی کہا جاتا رہا کہ کریٹیوٹی سکھائی نہیں جا سکتی، نہ پڑھائی جا سکتی ہے. ایکسپلور، ڈسکور جن جن لوگوں نے کی آج تک، بس جو کی اس نے اپنے اپنے بات میں، انداز میں اس کو بتا دی. ڈیزائننگ کے پرنسپل ہو سکتے ہیں، انوویشن، کریشن اور انوینٹ کے رولز نہیں ہو سکتے. وہ اس کے لیے پھر آپ کو آؤٹ آف دا باکس جانا پڑتا ہے، سارے راستے توڑ گیا. وہ بننے کے بعد پھر دیکھتے ہیں اس کا قانون بنانا ہے یا نہیں بنانا، ٹھیک ہے. جیسے تھرڈ آف لا موشن اور دوسرے موشن، فرسٹ موشن، اس طریقے کی ہسٹری ہے. اور یہ بات چھوٹی ہو جائے گی اگر میں اس کو یہاں پر اسٹاپ کر دوں کہ آج کل کی دنیا میں جو جتنے میری بات سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس ویڈیو کے پیغام سے، اس پوڈ کاسٹ کے تھرو، اس دنیا میں جتنے بھی کریٹیو ڈائریکٹر ہیں، یا وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یار ہم سے بڑا، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کریٹیو ہیں، بہت زیادہ کریٹیوٹی پڑھائی نہیں جا سکتی، اور پڑھائی جا سکتی ہے تو ایک لمیٹڈ پڑھائی جا سکتی ہے. میں ان کو صرف یہ بولتا ہوں، اگر آپ نے مجھے انوینٹر ماننا ہے تو ان سے صرف یہ بولیں کہ جو آزادی کورس واجد بھائی نے بنایا ہے اس کا موڈیول جا کے دیکھ لیں، وہ خود ہی ایکسیپٹ کر لیں گے. چلیں، آزادی کورس میں آپ سے یقیناً پوچھوں گا. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی نظر میں کریٹیوٹی کیا ہے؟ آپ کریٹیوٹی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کریٹیوٹی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کریٹیوٹی کو جو جس نظر سے دیکھنا چاہیے نا، وہ نظر ٹی جی بھائی کی الحمدللہ ہے، ٹھیک ہے. لوگ آج تک کی کریٹیوٹی کو، ایک اچھا خاصا ہمارا اسٹوڈنٹ طبقہ یا وہ جو سالوں سے کام کر رہے ہیں، وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے کہ کریٹیوٹی ہے کیا. کریٹیوٹی خدا داد صلاحیت ہے جو جب وہ پیدا ہوا اسی وقت سے اس کے اندر ہے. اس کو نکالنے کے لیے کچھ پیٹرن میں نے بنائے. وہ پیٹرن ایسے ہیں کہ جب آپ میرے کورس میں موڈیول دیکھیں گے تو آپ اس بات پہ یقین کر لیں گے، اور بڑا سا بڑا یقین کر لے گا کہ ہاں یار یہ بندہ سکھا دے گا، اس بندے نے کام کیا ہے. فرض ایگزامپل ایک چھوٹی سی بات بولتے ہوئے جا رہا ہوں، بلیک کریٹیوٹی کا نام سنا ہے؟ نہیں. کسی نے بھی نہیں سنا، ٹھیک ہے. وہ کیسے پڑھائی جا سکتی ہے، کیا ہوتی ہے، کہاں سے بنی، کیسے ایجاد ہوئی، اس پہ کام کیسے ہوتا ہے. پھر اس کے بعد وائٹ کریٹیوٹی ہے، الحمدللہ، اور بہت بڑے راز ہیں. بس میں نے آپ کو بتا دیا، موڈیولز دیکھ لیں. یہ کریٹیوٹی آپ کے اندر ہی ہے، اس کو نکالا بھی جا سکتا ہے، اس کو سکھایا بھی جا سکتا ہے، اس کو آگے بھی بڑھایا جا سکتا ہے. دنیا کہتی ہے کہ کریٹیوٹی سکھائی نہیں جا سکتی، اور دنیا کا ماننا یہ بھی ہے کہ کریٹیوٹی ایک ایسی چیز ہے جو شاید آؤٹر ورلڈ سے آپ کے اندر ڈال دی جاتی ہے، یا کچھ پرنسپلس کے تھرو آپ کے اندر پیدا کی جاتی ہے، جبکہ آپ کہتے ہیں کہ کریٹیوٹی آپ کے اندر آلریڈی موجود ہے. تو اس پر تھوڑی روشنی ڈالیے گا کہ آپ
کیسے لائک آپ کا کیوں ماننا یہ ہے کہ کریٹیوٹی ہر ایک کے لیے موجود ہے؟ بیسیکلی میری کریشن نہیں ہے نا، کریشن تو اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پہ بنایا ہے اور ہم نے تخلیقی عمل کمپلیٹ کر دیا. جتنی کریشن ہونی تھی اس کائنات میں ہو گئی. اب وہ جتنی بھی ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک اور ہمیشہ اپنے ہاتھ میں ہی رکھا ہے. جب وہ چاہتا ہے اس میں اضافہ فرما دیتا ہے. تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ یہ ہر بچے کے اندر ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں بتا دیتا ہوں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کی ماں کیسے سمجھ جاتی ہے اس کو دودھ پلانا ہے؟ اس بچے کے پاس ایسا کون سا علم ہے جس سے وہ ماں کو بتا دیتا ہے، باپ کو بتا دیتا ہے، ایک گود سے دوسرے گود میں جانا چاہتا ہے تو بتا دیتا ہے، اور اس کا ایک ہی ایکشن ہوتا ہے رونا. تو وہ جو ایک ہمارے دین اسلام ہے وہ ہر سوال کا جواب دیتا ہے الحمدللہ. صحیح ہے. تو یہ جو ضروری علم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کو جب پیدا کرتا ہے اسی وقت دے دیتا ہے. پھر سیکنڈ میری جو بات ہے کہ یہ کریٹیوٹی استاد کے بغیر نہیں نکلتی. یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی. جو لوگ 10 سال سے کام کر رہے ہیں، میں بولتا ہوں صرف میرے پاس 2 دن آ جائیں وہ خود مان جائیں گے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ پھر ویڈیو میں بتا بھی دیں 10 سال میں آج تک کہ انہوں نے کیا ایکسپلور کرا اور میں نے ان کو کیا بتایا 2 دن میں. کریٹیوٹی فرام قرآن، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں کیا بات ہے یار، کمال است بھیا جی. دیکھو یہی تو راز ہوتے ہیں نا جو ہر کسی کو نہیں ملتا ہے حسنین بھائی. یہ راز ہے، بہت بڑا راز ہے. جب انسان اپنی بہت تھوڑی سی عقل کو استعمال کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے میں نے بہت زیادہ استعمال کر لی، اور وہ اپنے آپ کو بولتا ہے میرے سے بڑا کوئی دانشور نہیں ہے، چیزیں نہیں ہیں، اور وہ ان لوگوں کے علم پہ ٹرسٹ کرتا ہے جو ایک ببل ہے. وہ بھی ہے بعد میں نہیں ہے، 4 سال بعد نہیں ہے، 5 سال بعد نہیں ہے، 10 سال بعد نہیں ہے، 20 سال بعد نہیں ہے. اے آئی کی مثال لے لیں، ٹھیک ہے، یا دوسری آپ ہماری ڈیزائننگ سافٹ ویئر کی لے لیں، سب سے اچھی مثال. اب اس کے اندر جو قرآن سے کریٹیوٹی کا مطلب ہے، قرآن سے بڑی کریٹیوٹی اس کائنات کے اندر ہے ہی نہیں. قرآن خود اٹ سیلف اپنے اندر اتنی کریٹیوٹی رکھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آپ کو حدیث بتاتا ہوں کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی کھو جائے تو میں قرآن سے پوچھوں گا. صحیح. وہ تو ایسی کیا اس کے اندر صلاحیت ہے اس قرآن مجید کے اندر کہ تا قیامت کا علم ہے، ہر ظاہر ہر باطن کا علم ہے اس کے اندر. تو بس کریٹیوٹی وہیں سے سکھائی جائے گی. کریٹیوٹی کی جو سب سے بڑی طاقت ہے نا وہ ہے ریکال. قرآن کی شروع کی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کر دیا. یہ ایک راز ہے. ریکال دنیا میں نہیں پڑھائی جاتی، اس کے اوپر بھی محنت ہو رہی ہے، اس کے اوپر کام ہو رہی ہے. الحمدللہ میں بچوں کے ساتھ کر رہا ہوں، ان کو سکھا رہا ہوں ماشاء اللہ. اور اس کی جو ریکال کی جو سب سے بڑی خاص بات ہے نا، آپ اللہ کی کریشن کو پہچان لیتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں برانڈ، معرفت. یہ آزادی کورس کیا ہے؟ یہ آزادی کورس ہے واقعی، یہ آفر نہیں ہے. یہ جدید قسم کا میں نے کورس بنایا ہے. آپ میرے لینڈنگ پیج پہ جائیں گے، کمپلیٹ ڈیٹیل دیکھیں، تسلی سے بڑے بڑوں کو دکھائیں، پھر تسلی بخش کریں، ہو جائیں اور پھر آ جائیں. اس کے اندر جو سب سے مین خاص بات ہے کہ میں آپ کی وہ صلاحیت نکالوں گا اور آپ کو اس جگہ پہ لے آ کے کھڑا کر دوں گا جس سے انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو آپ کی یہ زندگی کی اس بہت تیز دوڑ کے اندر، جو اتنی تیز دوڑ رہی ہے دنیا ترقی کے لیے، اس میں آپ پرسکون ہو جائیں گے، آزاد ہو جائیں گے. ابھی پوری دنیا ہماری اور پوری پاکستان اس چکروں میں پھنسا ہوا ہے، ریس میں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھ لو، فلاں سیکھ لو، فلاں سیکھ لو. بھائی کریٹیوٹی سیکھ لو. دنیا کی کوئی اسکلز ایسی نہیں ہے جو 3 مہینے 6 مہینے سال سے زیادہ ہو سکتی ہے. 2 سال لگا لو، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. کریٹیوٹی حسنین بھائی پوری زندگی پڑھتے رہو گے، پڑھاتے رہو گے، ختم نہیں ہوگی برو. یہ قرآن مجید کا علم ہے، علم کی وہ برکت ہے میرے بھائی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. حدیث سنو آپ،
ہر شے کے اوپر زوال ہے اس دنیا میں ماں سوائے علم کے. علم ایک لازوال دولت. تو اب آپ بتا دیں کہ آپ نے کہاں جانا ہے, کون سی دولت پکڑنی ہے. قرآن مجید کی میں صرف 2 چیزیں بتا دیتا ہوں جہاں سے بہت زیادہ آپ کریٹیوٹی نکال سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے, جگہ جگہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیٹرن بتا رہا ہے لرننگ کے. اگر آپ نے سنا نہیں تو نہ آپ سوچ سکو گے نہ بول سکو گے. اور اللہ نے انسان کی تخلیق جو ہے نا ترتیب کے ساتھ پہلے اس کو سننے والا بنایا. دوسرا, اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے. کیا ہے؟ دیکھنے والا ہے. اگر آپ نے دیکھا نہیں تو نہ آپ جان سکو گے نہ پہچان سکو گے. یہ اللہ تعالیٰ نے وہ پیٹرن بتائے, خود بتا رہا ہے وہ, کیونکہ وہ خود دیکھنے والا ہے, خود سننے والا ہے. اس نے ہماری کریشن بھی اس پیٹرن پہ کر دی اور ہمیں سکھا دیا کہ اب جاؤ آگے بڑھنا ہے تو اس چیز کو فالو کرو. اور بھی بہت سارے راز ہیں, مطلب میں نے انیشیلی ٹائم کو دیکھتے ہوئے صرف آپ کو 2 چیزیں بتا دیں. اس کورس میں ایڈمیشن لینے کی ریکوائرمنٹس بیسکلی کیا ہیں؟ سمپل سی ریکوائرمنٹ ہے حسنین بھائی کہ آپ کے پاس ایک لیپ ٹاپ ہونا چاہیے, اور سیکنڈ کم سے کم آپ کے پاس میٹرک تو ہونا چاہیے. باقی جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے ہمارے پاس الگ کورسز ہیں. آپ نے میٹرک کے طلبہ کو کیوں چوز کیا؟ آپ نے نہ ان کے بعد والوں کو کیا نہ ان سے پہلے والوں کو؟ بیسکلی جب کوئی بھی چیز ایجاد کی جاتی ہے نا تو اس کا مقصد دیکھا جاتا ہے, اس کی ضرورت دیکھی جاتی ہے, اس کی ضرورت کتنی بڑی ہے. آنے والے وقت میں صرف کریٹو کا دور ہے, ٹیکنالوجی کا. اور کریٹو سے جو بندہ کریٹیوٹی نہیں نکال سکتا, جو کریٹو نہیں ہے, وہ اس دوڑ میں بھاگ نہیں سکے گا. سمجھ رہے ہو آپ میری بات؟ وہ بھاگ نہیں سکے گا. جو میٹرک کے طلبہ ہیں نا ان کے پاس بڑا ٹائم ہے. اگر انہوں نے 2-3 سال لگا دیے نا ٹی جی بائی کے ساتھ, ان کو اڑنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اس کورس کی خاص بات یہ ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے, اٹینشن جو اسپین ہے وہ 30 سیکنڈ یا اس سے بھی کم آ چکا ہے. آپ کے کورس کی میں نے آؤٹ لائن دیکھی تھی, وہ تقریباً 1 سال کا کورس ہے. تو آپ کو کیسے لگتا ہے کہ اس دور میں لوگ آپ کا 1 سال کا کورس انرول کریں گے؟ بیسکلی حسنین بھائی میں نے وہی بات بتائی, ضرورت جو ہے نا ایجاد کی ماں ہے. صحیح ہے. بچے میٹرک والے اسی وجہ سے اٹھائے تاکہ وہ لانگ ٹرم میرے ساتھ تربیت لیں, لرننگ لیں, اور اپنے آپ کو ایسا گروم کریں کہ زندگی بھر آگے جاتے رہیں اور رکے نہ. تو بیسکلی 1 سال کا کورس تو صرف آپ نے سنا ہے نا, ہمارے پاس 4 سال کا بھی پروگرام ہے, 2 سال کا بھی پروگرام ہے, اور بہت کم وقت کے بھی پروگرام ہے. لیکن وہ ہر نیچ الگ ہے ہماری. یہ نیچ ہماری خاص یوتھ کے لیے جو ابھی بچہ ہے ہمارے لیے, وہ آگے جا کے اس نے بڑے بڑے کام کرنے, تو اس کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دینا. اور یہ تو جو آپ 1 سال بول رہے ہو نا, کچھ بچے میرے پاس انشاءاللہ مجھے یقین ہے ایسے ہوں گے جو 1 سال کو 10 سال بنائیں گے میرے ساتھ انشاءاللہ. اچھا, کسی بھی کورس کی ضمانت اس کے طلبہ ہوتے ہیں. اگر آپ کے اس کورس کے اندر جو طلبہ ایڈمیشن لیتے ہیں آپ کے ساتھ نہیں چل پاتے تو ان کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے؟ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, سمجھ رہے ہو بھیا جی. اتنا ہلکا ہو تو استاد نہیں ہیں ہم, ایسے کوئی بن گئے ٹی جی بھائی. الحمدللہ اللہ اس کے رسول نے جو علم عطا فرمایا ہے, اسٹوڈنٹ جب آتا ہے نا ہمارے پاس تو ریکال کے تھرو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کتنی محنت کرنی ہے اور کتنی نہیں کرنی. اور ہماری کلاس میں بیٹھا ہوا کون بچہ کتنا سیکھ رہا ہے وہ بتائے یا نہ بتائے ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے. تو ہمارا کورس اس چیز کے اوپر بالکل بھی نہیں ہے کہ طلبہ کے اوپر رلائے کریں. ہم اس کو ایک بڑی مشقت والی محنت میں ڈالتے ہیں. اگر وہ ٹھہر جاتا ہے تو بس وہ کامیاب ہو جاتا ہے. ہمارا اصل مقصد ہے کریٹو بنانا ہے پاکستان, ٹھیک ہے. تو ایسے تو نہیں بنانا, جتنی قربانیاں پاکستان دے کے بنائے تو کریٹو ایسے کوئی بن جائے گا بھائی. اور یہ طلبہ کے اس کے اوپر نہیں چلے گا, خواہش کے اوپر. الحمدللہ میرے بہت سخت رول ہے اس معاملے میں, آپ میرے اسٹوڈنٹ سے پوچھنا. بہتر. اس کورس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کا اسٹوڈنٹ آپ کہاں سمجھتے ہیں کہ کہاں کھڑا ہوگا؟ حسنین بھائی کھڑا نہیں ہوگا.
کھڑا ہی تو نہیں ہوگا اس کورس کرنے سے. دیکھو جو کھڑا ہو گیا نا وہ ناپید ہو گیا. انشاءاللہ اللہ اس کے رسول نے چاہا وہ دوڑے گا, آگے بڑھے گا, وہ بڑھتا ہی رہے گا, کھڑا نہیں ہوگا. جو رک گیا وہ خراب ہو گیا. اے آئی کا زمانہ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی انڈسٹری میں یا ہماری انڈسٹری میں اے آئی کا کیا رول ہے؟ افواہ یہ بھی ہیں کہ آگے ایک ایسا دور آئے گا کہ جس میں یہ جو گرافک ڈیزائننگ ہے اس کی ضرورت انسانوں کے لیے ذرا کم ہو جائے گی, اور کچھ ہیومنائڈ میں بھی کوئی ایسے اسمارٹ روبوٹس ہوں گے جو ہماری جگہ لے لیں گے. سننے میں بڑا اچھا لگتا, لیکن مسئلہ ہے کہ آج کل خوف ہی بکتا ہے. کیا بکتا ہے؟ خوف بکتا ہے. خوف بکتا ہے, مزے سے بکتا ہے, بڑا بکتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں اس خوف سے آزاد کرنے آیا ہوں. صحیح ہے, ٹی جی بھائی ایسے کوئی بن گیا یار, حسنین بھائی کیسی باتیں کر رہے ہو آپ. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں مزے کی. ایک حدیث مبارکہ ہے کہ انسان کہ اپنی دنیا کے لیے نا, دنیا کے حصولوں کو حاصل کرنے کے لیے بہترین یا اچھا راستہ اختیار کرو. کیونکہ ہر وہ انسان جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے اللہ اس کے لیے وہ آسان کر دیتا ہے. سمجھ رہے؟ تو اے آئی وائی کو چھوڑو, ٹینشن نہیں لو, اللہ کے اوپر یقین رکھو. آپ جس کام کے لیے پیدا ہوئے ہو نا وہ کر کے ہی مرو گے. یہی ہم گول سکھاتے ہیں, یہی فاؤنڈیشن ہے کہ دین اسلام کی وہ چیزیں آپ کو بتانا جس سے آپ ایسے اللہ کی ذات سے اور اس کے رسول کی ذات سے ایسے جڑ جاؤ کہ کوئی آپ کو نیچے لانے والا نہ ہو. اور یہ سب کمال کس کا ہے؟ علم کا, قرآن اور حدیث کا. گرافک ڈیزائن کی جو فیلڈ ہے, بہت ساری افواہیں ایسی بھی ہیں کہ گرافک ڈیزائن کا اسکوپ کم ہو چکا ہے. تو آپ انڈسٹری کا اسکوپ کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ کیا واقعی ایسا ہے؟ نہیں, کم تو نہیں ہوگا بلکہ مزید زیادہ ہوگا. اور میں وہی بات بتاتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا, ٹھیک ہے, یہ میری بات نہیں, حدیث مبارکہ, ایک وقت آئے گا کہ بڑی تجارت پھیلے گی. یہ آج لوگ بولتے پھرتے نا کاروبار کر لو مر جاؤ گے, کر لو. بھائی کوئی نہیں مرنے والا, کوئی ٹینشن نہیں لو. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ ہو کے رہنا ہے. تجارت پھیلے گی, خوب پھیلے گی, مزے سے. آپ کے پاس بھیا جی بہت ٹائم ہے, جب آپ کو لگے ٹی جی بھائی کے پاس آنا ہے, سیکھنا ہے, کاروبار کرنا ہے, آ جانا. ٹھیک ہے, بہت دولت عام ہو جائے گی, اتنی عام ہو جائے گی کہ آپ قرات دو گے, صدقہ دو گے, کوئی نہیں لے گا. سمجھ رہے ہو؟ تو اس چیز کی بھی ٹینشن نہیں لو, اس سے بھی آزاد ہو گئے آپ. سمجھ گئے؟ تو یہ کام پھیلے گا, بڑھے گا. کریشن انوویشن کا کام ختم ہونے والا نہیں ہے. آپ بڑھو گے کیسے؟ کوئی دوسرا راستہ بتا دوں مجھے. اچھا آپ کے ذہن میں یہ جو آڈینس سن رہی ہے, چلو وہی کمنٹ کر کے بتا دے بھائی دوسرا راستہ انہیں آگے بڑھنا ہے. بیسیکلی آڈینس کا تو یہ کہنا ہے کہ لائک فیلڈ دوسری چوز کریں. فار ایگزامپل ویب ڈیزائن چوز کر لیں یا دوسری ساری چیزیں. لائک اسپیسیفکلی گرافک ڈیزائن کا کیا اسکوپ ہے بیسیکلی؟ گرافک ڈیزائننگ کا میں نے آپ کو بتا دیا نا, دنیا کے اندر جتنی بھی فیلڈز ہیں سب کا اسکوپ ہے. میں نے آپ کو ایک حدیث بتا دی, آپ جس کے لیے پیدا گئے ہو اس کے لیے وہ کام آپ کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. آپ کو جس چیز میں مزہ آ رہا ہے, جس چیز میں آپ کو لگتا ہے کہ یار میں اس کام میں حلال کام کر رہا ہوں, آپ کو مزہ آ رہا ہے, آپ کرتے رہو, آگے جاؤ گے, اس کی ٹینشن نہیں لو. ہر کام آگے جائے گا. کون سا کام ہے آج جو ایبسلیوٹ ہوا ہے بتاؤ؟ ہیومن سے ریلیٹڈ جو اپنے ہاتھ سے کام کر رہا تھا. اور یہ کون بتا سکتا ہے کہ اے آئی کتنے عرصے تک کے سسٹینڈ کرے گا؟ ٹھیک ہے, تو اس چیز کی ٹینشن نہیں ہے. صحیح ہے, بہت آگے کی چیز ہے یہ. میں ایک کورس آؤٹ لائن دیکھ رہا تھا, اس میں نے ایک پوائنٹ دیکھا, اسپریچول گروتھ. تو یہ کیا چیز ہے, آپ اس پہ روشنی ڈالیں گے؟ ہاں, بیسیکلی اسپریچول گروتھ جو ہے نا وہ کریٹیوٹی کا ایک بہت بڑا پارٹ ہے. ٹھیک ہے, دین اسلام کو جب آپ پڑھیں گے نا, یا دنیا کی کسی بھی علم کو پڑھیں گے آپ, مادی دنیا کے کوئی بھی علم آپ پڑھیں گے, تو اس میں ہر چیز کی ایک اصل ہوتی ہے. ہر چیز کی اصل ہوتی ہے. تو اسپریچول گروتھ بھی انسان کو زندہ رکھنے کے لیے اس کی اصل ہے. وہ نکل گئی پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان ختم ہو جاتا ہے. ختم. چھوٹا سا فلسفہ ہے, اور آپ کتنا گھومتے رہتے ہو اس کے اندر. تو میں صرف آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو اتنا پاورفل کرنا ہے کہ پہاڑ جیسے مسائل آ جائیں آپ کے ساتھ, آپ ہل نہ سکو. اس پروگرام کے کتنے موڈیولز ہیں؟ اس پروگرام کے 4 موڈیول ہیں حسنین بھائی, اور بہترین قسم کا اس کو ترتیب دیا ہے میں نے.
اور وہی والی بات کہ جو سمجھدار ہیں وہ پڑھ کے جوائن کر سکتے ہیں. جن کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ کوئی ڈاؤٹ ہے وہ کسی سے بھی بڑے لوگوں سے پوچھ کے مشورہ کر کے پھر آئیں میرے پاس. ٹھیک ہے. تو 4 موڈیول ہیں, 3 مہینے کا ایک موڈیول ہے, 3 مہینے کے 4 موڈیول ہیں, اور اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کے اندر لرننگ ہے. وہ ساری آپ کو ہمارے لرننگ پیج پہ انشاءاللہ تعالی ساری چیزیں مل جائیں گی. میری اصلاح کیجیے گا کہ گرافک ڈیزائنر بننے کے لیے ڈگری کی ضرورت ہے, ڈگری لازمی ہونی چاہیے, یا آپ ڈگری کے بغیر بھی ایک گرافک ڈیزائنر بن سکتے ہیں؟ نہیں, ڈیزائنر بننے کے لیے تو کوئی ڈگری نہیں ہے. آپ مجھے وہ بندہ لا کے دو جو کچرا اٹھاتا ہے, صحیح ہے, میرے پاس چھوڑ دو, مجھ سے 1 سال بعد ڈیزائنر لے لینا, اور جو 5 سال سے کام کر رہا ہے نا اس کا مقابلہ کرا دینا. تو ڈیزائننگ سکھانے کے لیے کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں. بات ہوتی ہے کہ کریٹیوٹی کی, صحیح ہے, وہ ایک الگ لیول پہ, وہ ہر بچے کو اس لیول پہ نہیں سکھائی جا سکتی, کیونکہ اس کی اپنی ایک اسپریچول پاور ہے, اس کی ایک اپنی ظاہری پاور ہے, اس کا علم ہے, اس کی تعلیم ہے کہ اس نے کتنا پڑھا ہوا ہے, کتنا چیزوں کو سمجھتا ہے. اردو آتی ہے, انگلش آتی ہے, عربک آتی ہے, کون سی اس کو زبانیں آتی ہیں, کن زبانوں کو سمجھ سکتا ہے. تو بالکل ڈفرینٹ چیپٹر ہے. تو کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. میں تو بولتا ہوں جتنے ناکارہ بچے ہیں نا, حسنین بھائی آپ تو جانتے ہو یار, اور بھی ہماری بڑی آڈینس جانتی ہے, وہ بھی دیکھ رہی ہے. کچھ نہیں آتا تھا, آج بچے روتے ہیں ہمارے پاس آ کے, قسم خدائی, بولتے ہیں ٹی جی بھائی آپ نے کیا بنا دیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اس بات کے تو ہم بھی گواہ ہیں. اچھا, میرا دوسرا سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے, کیا گرافک ڈیزائنر بننے کے لیے ڈرائنگ کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے؟ نہیں, بیسیکلی یہی دیکھو بہت بڑے گیپس ہیں نا یہ مارکیٹ کے. جن لوگوں سے آپ نے پڑھا, صحیح ہے, جو مارکیٹ میں جو لوگ بچے پڑھتے ہیں وہ اس چیز کو کیوں انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. یار ڈیزائننگ ایک الگ ہے, آرٹ ایک الگ ہے, اس کو مکس کر دیتے ہیں. ڈیزائن جب آپ ہمارے پاس پڑھنے آئیں گے ہم آپ کو سمجھا دیں گے ڈیٹیل کے اندر کہ ڈیزائن کیا ہوتا ہے اور آرٹ کیا ہوتا ہے, دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں. تو اس کے لیے کوئی ڈرائنگ اور آرٹسٹ ہونا آپ کو ضروری نہیں ہے. گرافک ڈیزائننگ خوبصورت بنانے کا نام ہے چیزوں کو, یا یہ کسی طرح کی پرابلم سالونگ ہے؟ ہاں, کیا بات کر دوں یار, یہ بڑا اچھا کانسیپٹ, بڑا اچھا سوال کیا تم نے. بے شک پرابلم سالونگ تو ہے ہی, ساتھ میں خوبصورت بنانے کا بھی نام ہے. تو اس میں زیادہ رول کس چیز کا ہے, کہ ہم چیزوں کو خوبصورت بنانے پر زیادہ فوکس کرتے ہیں, یا ان کے ذریعے کوئی پرابلم سالونگ کا کام زیادہ فوکس سے کرتے ہیں؟ ڈپینڈ کرتا ہے نیڈ کے اوپر. اگر نیڈ خوبصورت چیز سے پوری ہو رہی ہے تو بہترین ہے, سمجھ رہے ہو میری بات, اور اگر ویسے ہو رہی ہے تو وہ بھی بہتر ہے. دونوں صورتوں میں ہے, چاہے وہ خوبصورتی میں ہو یا پھر کس میں ہو, دوسری سائڈ پر ہو. بینگ اے گرافک ڈیزائنر انسپائرڈ کیسے رہا جا سکتا ہے؟ یہ جو نئی چیزیں ایجاد کرنا ہے, ایک انوویٹر بننا ہے, یہ کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ بس یہی تو چیز ہے نا حسنین بھائی, یہی تو چیز ہے. ہم لوگ پوری زندگی پتہ ہے کیا کرتے ہیں, ایک تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ اسمارٹ ورک کیا ہوتا ہے اور ہارڈ ورک کیا ہوتا ہے. صحیح, ابھی اس سے قوم لا علم ہے, جو جتنا جان رہا ہے, جو جس کو پتہ ہے وہ بولے جا رہا ہے, بس بولے جا رہا ہے, حالانکہ زمین آسمان کا فرق ہے, ابھی بھی اس کی اصل بھی نہیں جانتا. ٹھیک ہے, اور بات یہ رہی کہ انسپائرڈ کیسا ہوا ہے, آپ کو لگا دیا ریس میں, اور 3 ایڈیٹ والی مووی دیکھی, ریس 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 ہے, کہ یہ جو ریس ہے نا بھائی, اس سے آپ باہر نکلو. آپ کو سکھا دیا کہ بب محنت کرتے رہو, محنت کرتے رہو, محنت کرتے رہو, بن جاؤ گے. کچھ نہیں بن سکتا. اسکلز پہ جتنی محنت کر لو وہ آپ کو وہی پوٹینشیل دے گی جو اس کے اندر ہے. اس چیز کے لیے آپ کو انسپائرڈ رہنا, اس چیز سے اس کی نئی جدتیں نکالنا. اس کے لیے آپ کو ضرورت ہے کہ بس آپ ایکسپرٹ ہو گئے نا, اس کے بعد آپ اس کا 10 گنا کام علم پہ کریں. بس پھر کوئی نہیں روک سکتا آپ کو. پھر یہ اصل اس کی چیز ہے. چلیں, اس سے پھر مجھے ایک سوال یاد آیا ہے, کیا گرافک ڈیزائنر بننے کے لیے چائے پینا ضروری ہے؟ ہو بھی سکتی ہے, نہیں بھی ہو سکتی, ڈیپینڈ کرتا ہے موڈ پہ. بیسیکلی کریٹیو لوگ جو ہوتے ہیں نا, میں آپ کو حقیقت بات بتاؤں, کریٹیو لوگوں کا موڈ سوئنگ بہت جلدی ہوتا ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن یہ ان کی اسٹیجز ہیں کریٹیو لوگوں کی, کہ ان کے موڈ سوئنگ جلدی ہوں گے. ٹھیک ہے,
اور لیکن جب وہ کمال کو جیسے ہی پہنچنا شروع ہوتے ہیں تو اس کے اندر استقامت آ جاتی ہے. چلیں، ایک انڈسٹری کی میتھ ہے اور یہ لڑائی ہمیشہ انڈسٹری میں چلتی ہے، جیسے کہ کینوا ورسز فوٹو شاپ چلتی ہے، اسی طرح کافی ورسز چائے، یعنی کہ کافی ورسز ٹی چلتی ہے. آپ کون سے والے ہیں؟ میں چائے والا ہوں. صحیح. اچھا، ٹرینڈس کو فالو کیا جانا چاہیے کیونکہ ٹرینڈز ہماری انڈسٹری میں کافی اہم رول پلے کرتے ہیں. دوسرا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کس ٹرینڈ کو فالو کیا جائے اور کس ٹرینڈ کو چھوڑ دیا جائے؟ کرو ہی نہیں، کچھ نیا کرو نا. یہی تو ٹی جی بھائی سکھا رہے ہیں. تو بیسیکلی آپ ٹرینڈ میکر ہیں، ٹرینڈ فالوور نہیں ہیں. بھائی جب انوینٹر کی بات ہوتی ہے نا تو پھر وہ ہر چیز انوینٹ کرتا ہے نا. اگر اس کو کوئی ٹرینڈ انوینٹ کرنا ہے تو کر دے گا. اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ وہ ٹرینڈ بنانا مسئلہ ہے؟ ابھی دیکھ لو، یہ میری بات لکھ لو، آج کیا تاریخ ہے؟ 12 اگست ہے نا. یس. صحیح ہے. تو آج ہم اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں، 14 اگست کو لانچ ہوگا. یہ آج تک کہ دنیا نہیں پڑھا رہی تھی نا کریٹیوٹی، سب نے ہاتھ اٹھا دیے تھے. ابھی ذرا سا صبر کر جاؤ، پوری دنیا کریٹیوٹی پڑھانا شروع کر دے گی، سب دانشور ہو جائیں گے، سب ٹیچر ہو جائیں گے. تو ٹرینڈ بھائی انوینٹر ہی بناتا ہے نا. تو جب آپ کریٹیوٹی سیکھو گے، استاد کو پکڑو گے، اس کے ساتھ چلو گے، اس کی تربیت میں رہو گے، تو پھر یہ ساری چیزیں ایسی ہو جائیں گی کہ پھر لوگ آپ کو فالو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بینگ اے ڈیزائنر ہمیں اکثر ایک چیلنج آتا ہے، کلائنٹ کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہوتی کہ کلائنٹ کو کس چیز کی ضرورت ہے. وہ کینوا کے ڈیزائن کو بھی ڈیزائن بولتا ہے، فوٹو شاپ کے ڈیزائن کو بھی ڈیزائن بولتا ہے، اور رینڈم ایک آرٹ ورک پر چیزوں کو اگر ہم مائکروسافٹ پینٹ سے بھی اگر پلیس کر دیں تو اس کو بھی آرٹ ورک بولتا ہے. تو بینگ اے ڈیزائنر ہم اپنے کلائنٹس کو یہ کس طرح بتا سکتے ہیں کہ سر آپ کو کس چیز کی نیڈ ہے؟ آج تک کی دنیا کے اندر جتنے بزنسز ہیں نا، اور جتنے آپ ٹپس سنتے ہو دنیا کے، ہر کوئی آگے دوسری ٹپس بتا رہا ہوتا ہے، وہ سب ماضی کی ہیں، حال کی نہیں ہے، مستقبل کی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اسی چیز پہ آپ کو کام کرنا ہے. کیا کام کرنا ہے اب آپ نے؟ اب یہ آپ بتاؤ، تھوڑا سا مزہ آئے گا، تھوڑا سا ٹوسٹ آئے گی بات میں. ایکسپلور کرنا ہے شاید. اور سوال پہ واپس جاؤ، آپ کو آپ کے سوال سے ہی سکھا دوں گا. آپ بتاؤ. بیسیکلی میرا سوال یہ تھا کہ کلائنٹ کو کیسے سمجھائیں کہ کلائنٹ کے لیے یہ زیادہ اچھا ہے یا اس کو اس چیز کی زیادہ ضرورت ہے. اب اس میں سے صرف ایک چیز نکال لو، اس میں سے ایک راز نکال لو، سمجھانا. کیا؟ ٹھیک ہے، سمجھانا. بس پھر آپ کو کوئی تکلیف ہی نہیں، اس کو کینوا چاہیے، کچھ چاہیے. یہ ایک راز ہے سمجھانا. جب آپ ہر کسی کو سمجھانے لگو گے تو ظاہر سی بات ہے اپنا گڈھا خود ہی کھودو گے. اس کو جو چاہیے وہ دے دو. چلیں، بہترین ہو گیا. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ جب بھی ڈیزائنر ڈیزائن کوئی بناتا ہے تو کیا وہ ڈیزائن اس کے دماغ میں پہلے بنتا ہے اور کینوس پر بعد میں، یا ڈائریکٹ آپ کینوس پہ بیٹھ کے بھی اس کو ڈرا کر سکتے ہیں؟ بہت ہی کمال کا سوال ہے استاد جی. بھائی یہ دونوں صورتحال میں بالکل پرفیکٹ ہے. ایک وہ بچہ ہے جو بہت ایکسپرٹ ہے، اس کی فاؤنڈیشن نہیں ہے تو وہ اسی چیز پہ کام کرتا ہے، وہ کینوس لیتا ہے اور کام شروع کر دیتا ہے اور بہترین کام کرتا ہے. بڑی ٹپس ہیں اس کے اندر، ایسی ٹپس ہیں جو میں اپنے بچوں کو بتاتا ہوں، وہ ہل کے رہ جاتے ہیں. پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں. جب پڑھنے آتے ہیں، جب ان کو یہ چیزیں پتہ لگتی ہیں تو ہل جاتے ہیں. اور وہ جو آپ کا پہلا کہ دماغ، دنیا بولتی ہے دماغ نہیں دیکھتا، میں نے ثابت کر دیا دماغ دیکھتا ہے قرآن مجید سے. ایسا ہے نا؟ بالکل. جو لاسٹ سیمینار کیا تھا اس میں لوگ آئے تھے. تو دماغ دیکھتا ہے اگر، لیکن اس کے لیے اتنا قابل ہونا چاہیے. تو آپ لوگ اس چیز پہ نہ جائیں تو زیادہ اچھا ہے، آپ کینوس پہ ہی کام کریں. دونوں صورتحال اچھی ہیں. میں ایک گرافک ڈیزائنر ہوں اور مجھے ٹول چلانا آتا ہے. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میں اپنے اندر کریٹیوٹی کیسے پیدا کر سکتا ہوں؟ میں نے آپ کو اس کا جواب پہلے ہی دے دیا کہ آپ محنت کم کر دو. جو کام ہے اس جو کر رہے ہو آپ، جو محنت کر رہے ہو اس کا 10 گنا آپ علم پہ لگا دو. علم سے مراد کس طرح کا علم ہے؟ دیکھیں، علم کی جو ہے نا کیٹیگری ہے. ٹھیک ہے. علم ہر وہ علم ہے جس کو جانا جا سکتا ہے. جاننے کو علم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. نالج جسے آپ کہتے ہیں. جو آپ کام کر رہے ہیں نا اس کی بہترین قسم کی نالج لیں، وہ بہترین قسم پہ اس کے اوپر کام کریں. اور اگر وہ کام میں اگر آپ کو کوئی مشکل آ رہی ہے تو آپ استاد پکڑیں. یہ پھر علم میں نافع بنتا ہے. پھر یہ وہ علم بنے گا، پھر آپ جس کو دو گے اس کا بیڑا پار ہے. کسی بھی منظر کو دیکھنے کا کوئی خاص نظریہ یا زاویہ ہوتا ہے؟ ماڑے چشمہ
جو تم نے لگایا ہوا ہے؟ اینک. اچھا بہت اچھا سوال ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا کریٹیوٹی نام ہی اسی چیز کا ہے. میں جس لیول سے دیکھتا ہوں نا وہ نارمل آدمی نہیں دیکھ سکتا. ظاہر سی بات. آپ کو اس بات پر ٹرسٹ ہے بالکل. ہیں تو بالکل زاویہ ہوتا ہے. یہی کریٹیوٹی کی یہی تو کریٹیوٹی ہے. یہی تو اللہ نے صلاحیت رکھی ہر بچے میں کہ وہ اس کے زاویے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. آپ کتنے زاویے نکالو گے ہر گھر سے زاویہ نکلے گا. کیا بات ہے, یہ بھی کریٹیوٹی ہے. اچھا, جو لوگ ابھی انڈسٹری کے اندر نئے نئے آئے ہیں, گرافک ڈیزائن کی انڈسٹری میں خاص طور پر, تو آپ ان کو کیا ایڈوائس دیں گے؟ میں بولتا ہوں کہ صرف گرافک ڈیزائننگ کی انڈسٹری میں نہیں, چاہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آئے یا وہ کسی بھی فیلڈ میں اب آئیں, آج کے دور میں ان کو یہی بولوں گا کہ علم پہ کام کرو, اپنی ایجوکیشن کو نہیں چھوڑو. سیکنڈ, اسکل پہ تھوڑا تھوڑا کام کرو. زیادہ کام آپ نالج پہ کام کرو, علم پہ کام کرو. استاد کے ساتھ اٹھو, بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹے, جو آپ کو لگتا ہے یار یہ بندہ اوپر کی چیز ہے, اس کے ساتھ بیٹھو. آپ کے اس جواب سے میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ صحبت کیسی اختیار کی جائے؟ انسان کو کیسے پتہ چلے گا کہ کیا صحبت اس کے لیے کام کرے گی؟ ہائے 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 ہائے. بس دیکھو حسنین بھائی, صحبت تو بہت بڑی چیز ہے نا, اور اسی وجہ سے ہم دعا مانگتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قربت سے نواز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بولتے رہتے ہیں, اللہ سے بولتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور میت دے, صحبت دے, اپنے نیک بندوں کی صحبت دے. قرآن کا فلسفہ سارا یہی ہے. اللہ خود تاکید کرتا ہے کہ ان لوگوں میں اپنی نظریں جما کے بیٹھا رہے, اٹھے نہیں. سمجھ رہے ہو؟ صحبت بہت بڑی چیز ہے, صحبت کو پکڑو. آج کل حالات جس طریقے سے, خاص طور پہ پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں, تو اس میں تقریباً ہر ایک شخص ہی پریشان ہے. آپ کے پاس کوئی ایک ایسی جنرل ایڈوائس ہے کہ جنرل تو پھر فائدہ کیا ہے, کریٹیو ہونی چاہیے نا یار. یہ جنرل بتائیں, آپ کریٹیو بتائیں, جو بولو وہ بتائیں. کریٹیو والی سننا چاہیں گے؟ یہ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں ان کو میں صرف جو ہے نا دنیاوی حساب سے ہی بتا دیتا ہوں فی الحال. آپ کے لیے اتنا فی الحال کافی ہوگا کہ جب بھی کوئی مشکل آئے نا تو ایک پرندہ ہے, ایک بال کی شاہین, عقاب جسے کہتے ہیں آپ, ایگل, اس کو دیکھیں. وہ آپ کو بتائے گی کہ آپ نے ہر مشکل سے کیسے نکلنا ہے. ایک دنیاوی پرسپیکٹو سے بتا رہا ہوں میں, کریٹیو سولوشن دے رہا ہوں آپ کو کہ جب بھی کوئی مشکل آئے نا اس سے آگے نکلو. ریکال اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. آپ آگے نکلو گے تو ہی اس مشکل کا سولوشن نکال پاؤ گے. اور وہی مشکل ریکال نیوٹن کا تھرڈ لاء. صحیح ہے, سمجھ جاؤ. نیوٹن کے تھرڈ لاء کو یقیناً میں ڈسکس کروں گا. آپ مجھے یہ بتائیے گا, آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں بولا ہے کہ استاد کا یا مرشد کا ہونا ضروری ہے. یہ استاد کس طرح کا ہونا چاہیے؟ کون سا والا استاد؟ جس کی اس شخص کو ضرورت ہے. وہ اپنا استاد کیسے چوز کرے گا کہ ہاں یہ شخص میرا استاد ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آج کل تو ہر جگہ ہی کورسز لانچ ہو رہے ہیں, ہر جگہ ہی کچھ نہ کچھ سکھایا پڑھایا جا رہا ہے, تو استاد بہت سارے ہیں. ہاں بالکل صحیح بات کی آپ نے. ایک اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے سمندر ہے اس میں یاقوت اور مرجان ہوتے ہیں. کبھی ڈھونڈ کے لائے ہو؟ نہیں. کبھی وہ ویڈیو دیکھیے بندہ میں گیا اور ڈھونڈ کے لایا, یہ رہے یاقوت مرجان کیسے ڈھونڈ کے لایا ہوں. تو بس سمپل وہی رول ہے, استاد کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. اور جس طریقے سے دنیا کے کاروبار نقصان نفع ہوتے رہتے ہیں, نقصان ہوتا ہے نفع ہوتا ہے, بزنس بناتا ہے, ڈوبتا ہے, اڑتا ہے, چلتا ہے, اسی طریقے سے ایک مقام آتا ہے اس کو ایک کامیابی ملتی ہے اور وہ بزنس مین کہلاتا ہے, کامیاب ہو جاتا ہے. تو استاد کو ڈھونڈنے میں بھی بھائی اتنی کوشش کر لو. 2 اچھے ملیں گے, تیسرا مل جائے گا, 2 نہیں ملیں گے, چوتھا مل جائے گا, 5واں مل جائے گا, کوئی نہ کوئی ایک ایسا استاد مل جائے گا آپ کو. اور ویسے بھی ایک استاد ضروری نہیں ہوتا, بہت سارے استادوں کی ضرورت پڑتی ہے. ایک طالب کا اپنے استاد کے ساتھ رشتہ کیسا ہونا چاہیے؟ محبت کا. کس طرح کی محبت؟ بس سمپل, یہ پوری کائنات کا وجود محبت سے. بس محبت بہت بڑی چیز ہے. اس کو دنیا میں پتہ نہیں کتنے لوگ آئے, ہر لوگوں نے اس کو بیان کیا. بس جب ہماری صحبت میں بیٹھتا ہے, اپنے موڈ میں ہوتے ہیں, تو پھر بتاتے ہیں. آپ
ان ساری چیزوں کے اندر استاد بینگ اے استاد، کسی استاد کے لیے کوئی نصیحت کرنا چاہیں گے؟ فار ایگزامپل ہمارے پاس کافی سارے استاد موجود ہیں جو یقیناً ہمیں دیکھ بھی رہے ہوں گے، تو آپ کی کوئی خاص نصیحت جو شاگرد کے لیے نہیں مگر استاد کے لیے ہو؟ استاد کے لیے کیا، کیسے کیسے سوال لا رہے ہو بھیا جی؟ استاد کے لیے جو میری سب سے بڑی نصیحت ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ سچ پہ زندگی گزارے. ہم یہ کیسے فیصلہ کریں گے کہ استاد سچا ہے؟ کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کے دور پہ ہر شخص کے دو چہرے ہیں، ایک وہ جو نظر آتا ہے اور ایک جو اس دیکھو کا اگر ہوتا ہے. اتنے ڈیٹیل میں جاؤ گے نا تو جو آپ نے سوال کیا تھا پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے آپ کو سارا جواب دے دیا. یہ اتنا بڑا سوال، اتنا بڑا آپ کو نصیحت کر دیا. آپ جب اس کو بس جو استاد ہے نا وہ پھر جب سوچتا رہے گا تو اس کو خود ہی ساری چیزیں کھلتے رہیں گی. اتنی تو استادی ہمیں بھی آتی ہے نا یار استاد. اگر طالب علم بھی صاحب نظریہ ہو اور اپنے استاد کی کسی بات سے اختلاف رکھتا ہو تو اختلاف کو پیش کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ادب اور صبر. وہ ایک لمحہ آتا ہے جس طریقے سے آپ دعائیں ہر وقت کرتے رہتے ہو نا، ہر وقت کرتے رہتے ہو اور ایک دفعہ فوراً قبول ہو جاتی ہے. تو بس وہی والا نظریہ رکھو، ادب اور صبر. جہاں دیکھو گے مرشد کا موڈ بن گیا، استاد کا چیپ دو بات. سمجھ گئے؟ اور اسی تناظر کے اندر ایک استاد کا کیا رویہ ہونا چاہیے جب اس کا کوئی شاگرد اس کے سامنے ایک اختلاف لے کر آئے؟ استاد کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ استاد بولے گا اللہ یہ راز اٹھا دے گا، صبر کر لو. استاد کی جو وائبریشن ہے نا وہ آپ نہیں سمجھ سکتے. استاد کی وائبریشن بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے. استاد اگر غصے میں بھی ہوتا ہے نا تو پتہ نہیں کیا کچھ دے جاتا ہے وہ اور کیا کچھ سکھایا جاتا ہے. اور اگر استاد محبت سے بیٹھا ہوا ہو نا تو کیا کچھ لے لیتا ہے. آپ کی سوچ ہے. میں نے آپ کے ساتھ کافی عرصے کام کیا ہے، بلکہ میں جب سے آپ سے ملا ہوں میں نے آپ کو کبھی چھوڑا نہیں ہے. اور آپ کے پیچھے میں اور میری ٹیم ہمیشہ ایک چیز بولا کرتے تھے کہ ہم لوگ گھنٹوں ایک ڈیزائن پر محنت کرتے ہیں اور وہ ڈیزائن اس طرح نہیں بن پاتا. آپ آتے ہیں ایک لکیر بھی لگاتے ہیں وہ ڈیزائن بن جاتا ہے. اس میں کیا راز ہے؟ یہ راز یہ ہے میرے بھائی کہ جب یہ راز بہت بڑا راز ہے، ٹھیک ہے. یہ راز وہی ہے کہ اللہ خوب دیکھنے والا ہے. بس میں نے لوگوں کو کیا دکھانا ہے بس. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ گرافک ڈیزائننگ سے میسج ڈیلیوری کا کام کر رہے ہیں. دیکھیں میرے ہر انسان، جیسے اقبال شاعر نہیں تھے نا، لوگ ان کو شاعر سمجھتے ہیں، حقیقت میں اقبال شاعر نہیں تھے. اچھا. ہاں تو بس آپ یہی سمجھو واجد بھی ٹی جی بھائی بھی ڈیزائنر نہیں تھے نہ ہے. واجد بھائی ایک فن کوشچن ہے، آپ نے کبھی خواب میں ڈیزائننگ کی ہے؟ لیکن میں نے تو نہیں کی، لیکن میں نے کلائنٹوں کے خواب، حقیقت خواب کو ڈیزائن کیے. مینس میں نام نہیں لے سکتا، راز. لیکن میں نے کچھ لوگوں ایسے بنائے کہ لوگوں نے وہ خواب دیکھا، مدینے میں گئے، وہاں خواب دیکھا، میرے پاس آئے کیونکہ ان کو پتہ تھا. ایک وہ کنیکشن ہوتا ہے نا کہ یار میں نے یہ خواب دیکھا ہے، مجھے اسی طریقے کا لوگو چاہیے. جب میں نے بنا کے دیا اس نے بولا اوکے. لیکن میں ڈیزائننگ نہیں دیکھا، میں اس سے میں نے آپ کو بتایا نا میں ڈیزائنر نہیں ہوں نا، کچھ ڈفرینٹ چیز ہے وہ میں دیکھتا ہوں. اور وہ میں ایسا نہیں ہے کہ صرف خواب میں بھی دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے، ٹھیک وہ معاملات ہیں. ایک طالب علم کو کب رکنا چاہیے یا یہ کہہ لیں کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرے لیے کتنا علم انف ہے؟ علم جو ہے نا، علم کو جو لوگ انٹرپریٹ کرتے ہیں وہ بالکل غلط کرتے ہیں، جو آج کل معاشرہ چل رہا ہے. ہمارے شیخ ایک مثال دیتے ہیں، اور امام مالک ہیں، ان کے ایک شاگرد تھے. 18 سال انہوں نے ان کے ساتھ زندگی گزاری، 20 سال شاید 20 سال انہوں نے زندگی گزاری، اور 18 سال انہوں نے ادب پڑھا اور 2 سال انہوں نے علم پڑھا. جب ان کا انتقال ہو گیا امام مالک کا تو بڑا رونے لگا. وہ لوگوں نے پوچھا یار اتنی قربت ملی، 20 سال رہے، اب بھی رو رہے ہو یار؟ بولے میں اس وجہ سے نہیں روتا
میں روتا ہوں اس وجہ سے کہ کاش وہ 2 سال علم کے نہیں پڑھے ہوتے، ادب کے پڑھے ہوتے. تو جیسے ہم آٹا گوندتے ہیں نا، وہ اتنا آٹا ہوتا ہے، اس میں اتنا سا نمک ہوتا ہے. تو اگر آپ نے علم میں باب کھولنے، وہ راز کھولنے جو اللہ تعالیٰ کے راز ہیں، اور آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ آپ پہ کھولے، تو پہلے تو آپ ادب اتنا لائیں. وہ علم اتنا سا بھی بہت ہے. اب جیسے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ کتنا ایکسپلور کرتے ہو نہیں کرتا؟ بالکل. ختم ہو گئی کہانی. کس وجہ سے کرتے ہو؟ دوسرا کیوں نہیں کر رہا؟ آپ کیوں کر رہے؟ کیونکہ میں شاید دوسروں سے بہتر ہونا چاہتا ہوں. بیسیکلی ہوتا یہ کہ جو لوگ ادب کر رہے ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ خیر کرتا ہے. آپ کی کورس آؤٹ لائن میں ڈالر کی صدا نہیں آئی، تو کیا وجہ ہے کہ جہاں پوری انڈسٹری بچوں کو پیسہ کماؤ کے پیچھے لگا رہی ہے، آپ اس وقت میں، خاص طور پہ جس وقت بچوں کی ذہن سازی بھی مکمل ہو چکی ہے پیسے کے حوالے سے، کہ وہ بولتے ہیں 3 مہینے کا کورس، 6 مہینے کا کورس میں نے کر لیا، اب میرے گھر پہ ڈالر آنا چاہیے. تو آپ نے اپنے کورس کی آؤٹ لائن میں کہیں یا اپنے کورس کی مارکیٹنگ میں کہیں ڈالر کی صدا کیوں نہیں لگائی؟ آپ علم کی طرف کیوں زیادہ فوکس کرتے ہیں؟ کیونکہ علم ایک ایسا ہتھیار ہے، اس سے اونچی اڑان کسی کی نہیں، اس کو زوال نہیں. راز میں نے ابھی آپ کو کھول کے دے دیے سارے، ٹھیک ہے، کہ جتنا پیسہ کاروبار تجارت ڈالر یہ سب کرتے ہیں آپ کے سامنے رکھ دیا. تو میرا مقصد الگ ہے. میرا مقصد پاکستان کو کریٹیو بنانا ہے. وہ ایسے نہیں بنے گا، وہ کوئی ڈالر کے چکر میں نہیں بن سکتا. اس کے لیے ادب چاہیے، محبت چاہیے، محنت چاہیے، شاگردی چاہیے، پھر جا کے بنتا ہے. اس وجہ سے میں جب اسٹوڈنٹ میرے پاس آتا ہے فرسٹ ڈے انٹرویو کے لیے، تو میں اس کو ساری چیزیں بہت پیار محبت سے ہر چیز بتا دیتا ہوں. پھر اس کی چوائس ہوتی ہے. میری چوائس ہر اسٹوڈنٹ ہے، یہ میں آپ کو بات بتا دوں. ہر بچہ، میں نے اپنی زندگی میں، حسنین بھائی آپ ملے بھی ہو، میں نے ایک بچہ بنایا ہے جو اپنی عمر میں 20 سال کا ہے، اس کا دماغ 12 سال کا. وہ آج روتا ہے جب مجھ سے بات کرتا، بولتا آپ نے مجھے کیا بنا دی. چیتا بہت زبردست ڈیزائنر بن گیا. تو الحمدللہ میں نے، جب بھی میں کہتا ہوں کہ میں انوینٹر ہوں، ان بچوں کے لیے کیا تھا یار، صحیح ہے. اور یہ میرے کو کہاں سے ملا، یہ بھی میں اس کا بھی راز آپ کو بعد میں بتاؤں گا. تو میں نے اتنا بڑا کام کر دیا، اور کیا مانگ رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وطن کی خاطر کیا کیا نہیں کیا، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ کیا کیا نہیں کیا. کیا بات ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اسپیسیفکلی گرافک ڈیزائن، اس کے اندر کوئی جینڈر بیس چیز بھی ہے کہ لڑکے زیادہ اس کو قابلیت سے کر پاتے ہیں یا لڑکیاں اس کو زیادہ قابلیت سے کر پاتی ہیں؟ دیکھو میرے شیخ نے بڑی زبردست بات بتائی. انہوں نے کہا جو فیمیل ہے نا، ان میں استقامت زیادہ ہوتی، اور یہی دیکھا گیا معاشرہ میں. اور اگر آپ پریکٹیکل بھی کر لو تو یہی وجہ ہے. وہ بیسیکلی سیلز کا چکر ہوتا ہے ایکس اور وائی کا. جو خاتون میں جو فیمیل ہے اس کے اندر ایکس ہوتا ہے، اور مرد کے اندر ایکس وائی دونوں ہوتا ہے. تو اس وجہ سے میں ان چیزوں پہ نہیں جاتا کہ یہ کم ہے زیادہ ہے. سب کے لیے علم، سب کے لیے دین اسلام کا بھی کور ہے، ہر مرد عورت پہ علم فرض ہے، سب کے لیے علم ہے. خواتین کو عموماً ایک چیلنج فیس کرنا پڑتا ہے کہ وہ، ان کو گھروں سے زیادہ آزادی نہیں ملتی اس کی نسبت جتنی لڑکوں کو آزادی ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو خواتین ہیں ان کو یہ کس طرح سے اس کا سولوشن کچھ چاہیے ہو؟ تو ماں باپ کے فیصلوں میں خیر ہوتی ہے. جو ماں باپ اپنے بچوں کو اجازت نہیں دے رہے، تو بچوں کو کوئی حق نہیں ہے ضد کرنے کا، ٹھیک ہے. استقامت رکھیں، صبر رکھیں، اور اپنی اسی کمفرٹ زون میں اپنے پہلے والدین کو منوائیں، ثابت کریں کہ آپ باہر جائیں گے تو کیا ہوں گے، کچھ نہیں ہوگا جو وہ سوچتے ہیں. پہلے وہ چیز ہٹاؤ، پھر انشاءاللہ تعالیٰ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور سائیڈ ہسل کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ لائک گرافک ڈیزائن کو ایک سائیڈ ہسل کے طور پہ کیا جا سکتا ہے؟ فار ایگزامپل میں ایک ایسی انڈسٹری میں ہوں جس کا آئی ٹی انڈسٹری سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں ایک گارمنٹس کمپنی میں کام کرتا ہوں، کیا میں سائیڈ ہسل کے طور پہ گرافک ڈیزائننگ کو شروع کر سکتا ہوں؟ ہاں حسنین بھائی، ہم نے یہ جو آزادی کورس بنایا نا، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ صرف 14 اگست کو بنا اور وہ بہت بڑی حکمت ہے. اب یہ زندگی بھر آزادی کورس رہے گا. یہ ان لوگوں کے لیے جو بزنس کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے، یہ ان کے لیے جو بہترین سیلری پہ بھی کام کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم نیا کاروبار کریں، صحیح ہے. لیکن بیچارے وہ، ان کو کوئی حق اور سچ بتانے والا ہے ہی نہیں.
دنیا وہ کیا بک رہا ہے اس دنیا میں؟ مجھے ایک بتا دو کیا بک رہا ہے اس دنیا میں؟ یونیک آئیڈینٹی برانڈ کے نام پہ، یا پھر اس کی یو ایس پی، یونیک سیل پوائنٹ. اگر آپ کو اپنا یونیک سیل پوائنٹ نہیں پتا تو آپ کیا کرو گے تجارت میں، کیا کرو گے کام؟ میں آپ کو بولتا ہوں میرے پاس آؤ، میں آپ کی یو ایس پی بتاتا ہوں، آپ کی یو ایس پی ہے کیا. جب ایک سیلز والا بندہ جاتا ہے نا کہیں کچھ سیل کرنے، وہ کوئی پروڈکٹ نہیں بیچتا بھائی، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. بہت ساری جگہوں پہ یہ چیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک تم جیسا بندہ جائے بولے یار یہ بیچ رہا ہوں، کوئی خریدے گا؟ نئی پروڈکٹ آئی بیچ لے گا. ہم نے بڑے بڑوں کو نا، بڑے بڑے سیلز مین مارکیٹنگ والے لوگوں کو میرے بھائی ٹھپ کر کے دیکھا، برانڈ سٹارٹ کیا نہیں بیچ سکے. تو وہ کیا بیچنا ہے؟ وہ یونیک سیل پوائنٹ کیا ہے؟ دنیا میں جو چیز بھی بنتی ہے اس کی یونیک سیلنگ پوائنٹ ہوتا ہے، صحیح ہے. اس کی یونیک آئیڈینٹی، جو آج کل کے دور میں آپ یو آئی کہتے ہیں اس کو، صحیح ہے، میں اس کو یونیک آئیڈینٹی کہتا ہوں، جس کو آپ لوگو کہتے ہیں. وہ سب کچھ میں آپ کو بنا دوں گا، آپ کو کیوں ٹینشن ہے؟ ٹی جی بھائی ہیں، آپ فکر نہیں کرو. آزادی نام ہی اسی وجہ سے رکھا ہے، آزادی کورس، ساری چیزوں سے آزاد کر دیں گے انشاءاللہ ہر بچے کے لیے. جو میٹرک کر لیا، جس نے انٹر کر لیا، جو گریجویشن کر چکے ہیں، ابھی میرے ریسنٹلی گریجویشن والے لوگوں کو پڑھایا، ٹھیک ہے، جو بزنس کر رہے ہیں، جو امپلائیز ہیں، جو اچھی جابس کر رہے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہر کسی کے لیے کوئی وہ نہیں ہے. سارے کورسز میرے پاس الحمدللہ موجود ہیں. کریٹیو کے کتنے کیمپسز ہیں؟ ابھی تو فی الحال 2 ہی ہیں، ایک گور گرین سٹی ملیر کے اندر شارع فیصل میں، اور دوسرا جو ہے میرا گلستان جوہر نیئر دارالصحت کے پاس. تو اس میں جو آپ کا آزادی کورس ہے، سارا رول آپ کا ہے، یعنی کہ جو بیسکلی کورس پڑھائیں گے تو وہ مختلف انسٹرکٹرز ہیں، یا تمام کا تمام کورس آپ نے ہی پڑھانا ہے؟ نہیں، اس میں بالکل ظاہر سی بات ہے، میں اسٹوڈنٹ کے مزاج کو سمجھتا ہوں، اور اس کے اندر جو ہے مین کریٹیوٹی اور بیسٹ فاؤنڈیشن وغیرہ جتنی بھی ہیں وہ میں اپنے ہاتھ سے خود کرواؤں گا. اس کے بعد حسنین شفیق بھائی ہیں جو اس میں سوشل میڈیا مینجمنٹ اور ڈیزائننگ کروائیں گے بہترین طریقے سے، جس میں ان کی ایکسپرٹیز ہے الحمدللہ. اور کاشف شفیق ہیں، دونوں شفیق ہیں، میں کیا کروں، نصیب ہی ایسا ہے الحمدللہ. اچھا ہے، تو دونوں شفیق ہیں، حسنین شفیق اور کاشف شفیق. تو وہ اینیمیٹر ہیں، آؤٹ آف دا باکس کام کرتا ہے وہ بندہ. میرے ساتھ ایک بہت ٹائم ریلیشن سے میرے ساتھ ہے، ہم ایڈورٹائزنگ انڈسٹری میں ساتھ ہی کام کرتے ہیں. تو میں نے اس کو نا بہت فورس کر کے اس کو بولا، میں نے کہا بھائی میرے کو بچے اپنے چیتے چاہیے. یہ جو لوگ بیچارے، سب سے بڑا مشکل پتہ کیا ہو گیا حسنین بھائی؟ مسئلہ یہ ہو گیا، اداروں نے، بڑے بڑے اداروں نے نا ہمارے بچوں کو خراب کر دیا. پھر اس میں ہمارے ماں باپ کا بھی تھوڑا بہت قصور تھا، لیکن چلو ابھی ان کو ہٹا دوں. ہمارے اداروں نے، ہمارے انفلوئنسر نے، یہ لوگوں نے پیسے کمانے کے چکر میں پاکستان کے بچوں کا مستقبل برباد کر دیا. بڑے بڑے آئی ٹی سینٹر بنائے فری کے نام پہ اوپر، ٹھیک ہے، کچھ حاصل اصول نہیں. یہاں تک کہ جو گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی کام انیشیٹ ہوئے نا، کچھ بھی نہیں حاصل اصول ہو رہا اس سے. بچے باغی ہو گئے، 4 مہینے گئے، آئے نہیں، اب پوری زندگی تھان لی، ہم سے تو ہو گئی. بڑے انسٹیٹیوٹ گئے، 2 سال کا کورس کر لیا، 1 سال کا کورس کر لیا، 6 مہینے کا کر لیا، 3 مہینے کا کر لیا، بیچارے فیکٹریوں میں جاب کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں. اب جب ان کو پتہ لگتا ہے ٹی جی بھائی کا، تو آتے ہیں میرے پاس 5-6 دن لگاتے ہیں، بولتے ہیں آئے ہائے مزہ آ گیا بھائی، پھر ہم ان کو ایک چین پہ چڑھا دیتے ہیں. تو یہ ٹیسٹ ہے. تو اگر آپ کیسا ٹیسٹ پسند کرتے ہو، آؤ، ہم مزے سے پڑھاتے ہیں، انجوائے کر کے، بالکل چل مال. میرا ایک واحد ادارہ ہے، آپ نے ایڈمیشن لیا، ٹھیک ہے، 4 گھنٹے کی کلاس ہے. یہ جو آزادی کورس ہے 4 گھنٹے کی کلاس ہے، ہفتے میں 1 دن ہے، ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹ کے لیے کیا مزے کی بات ہے، پورا ہفتہ آئے، بیٹھے ٹی جی بھائی کے ساتھ، کام کریں، چھا جائے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے اس کو. یہ ادارہ، یہ سی چیز کہیں آپ کو ملے گی؟ بالکل نہیں، یقیناً. یعنی کہ آپ بیسکلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کلاس کا دن ہفتے میں 1 دن ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی طالب علم جو بھی ہو اس کو اجازت ہے کہ وہ آپ کو جوائن کر سکتا ہے. اور ہر اسٹوڈنٹ کے لیے نا ٹی جی بھائی کا ایک خاص ٹائم ہے اس کے لیے.
اس کو جو اس کو پرابلمس ہیں جہاں وہ پھنستا ہے. تارے زمین پہ دیکھیں نا وہ بچے کو کیا کہہ رہا ہے وہی اعلیٰ سین ہے استاد اس سے بھی اوپر لیول کا ہے. تو یہ الحمدللہ وہ بہت اب بڑی حکمت کے ساتھ بنایا ہے. اس میں بہت حکمت ہے. 6 دن میں صرف اشارے سے بتا دیتا ہوں. 6 دن 1 دن استاد, ٹھیک ہے. اور کس طریقے سے میں نے آپ کو اسائنمنٹس دینے, کس طریقے سے میں نے آپ پہ نظر رکھنی ہے, آپ پہ کام کرنا, پورا سسٹم بنایا ہے اس کا. واجد بھائی میں ایک کنفیوژن کلیئر کرنا چاہوں گا جو ابھی میرے دماغ میں آئی ہے. آپ نے کیونکہ اپنا سارا فوکس علم کی طرف رکھا ہے تو کہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوگا کہ اس کورس کو کرنے کے بعد آپ کا جو شاگرد ہوگا وہ کما نہیں پائے گا؟ نہیں, پاسبلٹی نہیں ہے. یہ بہت چھوٹی سی بات ہو گئی. یہ پہلے وہ جب ہم کام کرتے تھے تو پھر ایسے سوچتے تھے کہ ہاں یہ بات ہو سکتی ہے کوئی میرے ساتھ کام کرے اس کے پیسے نہ بنے. یہ بات 100% ثابت بھی ہو چکی. اور لیکن وہ والی بات غلط ہے. جو بچہ میرے سے پڑھے گا, میں جتنا کماتا ہوں نا, میں ہلکا استاد نہیں ہوں. جبھی تو بولتا ہوں میں وہ استاد نہیں ہوں جو لوگ سمجھتے ہیں. میں آپ کا بھائی ہوں. کون ہوں؟ تیجی بھائی. جتنا میں کماتا ہوں نا یار اتنا اس کا 70% تو آپ کماؤ گے نا یار. نہ کماؤ تو بھائی میرے سے فیس واپس لے لینا نا, ٹینشن کا ہی ہے. جو ایڈمیشن میں آپ نے کیا, جو پڑھ رہا ہے, 1 مہینہ اس کو سمجھ میں نہیں آیا نا, 4 کلاسز ہوں گی نا, 2 کلاسز سمجھ میں نہیں آئی, وہ پیسہ واپس لے لے, کوئی ٹینشن نہیں یار. کمانے کے لیے کوئی کھولا ہے, مقصد بڑا ہے. نیوٹن کا لو یاد کراؤں گا میں آپ کو, ریکال پوری پڑھاؤں گا میں انشاءاللہ تعالیٰ, آپ ٹینشن نہیں لیں. چلیں اب کیونکہ ہم اپنے پوڈ کاسٹ کے اختتام کی طرف ہیں, تو اگر آپ چاہیں تو اس کو راز رکھیں یا چاہیں تو اس کو بتا دیں. یہ نیوٹن کا 3rd لا کیا ہے؟ 3rd لا آف موشن یہ ہے کہ یہ ریکال, ٹھیک ہے. اس کو فزکس کے اوپر بنایا ہے کہ فورس جو پیچھے سے آپ کو دھکیلتی ہے آگے بڑھنے کے لیے, وہ ایک قوت ہوتی ہے. آپ جتنی تیزی سے پھینکیں گے وہ چیز وہ واپس آئے گی. مینس شارٹ میں ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو وہ بولتے ہیں نا کہ لاکھوں کما لو, تو دیکھ لو کون کما رہا ہے لاکھوں. یہ تو آپ نے واقعی میں انڈسٹری میں چماٹا رکھ دیا ہے کہ یہ تو اس سے تو مجھے وہ کہانی یاد آ گئی کہ ڈائناسور مارنا سکھائیں گے. ہاں, ڈائناسور مار کے جو سکھا رہا ہے بیسکلی اس نے ہی کما لیا. اب جتنی سستی جتنی ویلیو رکھی ہے نا میں نے, مطلب جو فیس ہے, تمہیں پتہ ہے یار ہم کیسے مزاج کے آدمی ہیں, اپنے جیب سے دینے والے لوگ ہیں. میں نے اس روئے زمین کے اوپر اپنی جو اس پوری روئے زمین پہ جو میں نے سیکھا, سب سے مشکل کام, آپ کو تو ہر چیز مشکل لگتی ہے نا, مجھے جو سب سے صرف ایک ہی کام سب سے مشکل لگا, وہ ہے اپنا کسی کو کھلانا, اپنا کاٹ کے کسی کو کھلانا. وہ کھلاؤ, آپ کو خود پتہ لگ جائے گا ٹی جی بھائی کیا بولنا چاہ رہے ہیں آپ سے. بے شک بہت مشکل کام ہے, اور اس کے تو خیر عینی شاہد ہم بھی ہیں کیونکہ ہم نے آپ کے ساتھ ایک وقت گزارا ہے. بالکل. مجھے یہ بتائیے گا, جیسا کہ آپ کی پیچھے گفتگو سے آپ نے بولا کہ سیل کرنا بھی آنا چاہیے, تو کیا گرافک ڈیزائنر کا صرف گرافک ڈیزائنر ہونا کافی نہیں ہے, یا اس کو مزید کسی اسکلس کے ساتھ میں ضرورت پڑے گی؟ یار میں نے وہی بتایا نا, جدت ہے, دور چینج ہو رہا ہے نا, تو جبھی تو بیچارے ہمارے سارے ڈیزائنر بیچارے پریشان ہیں جو یہ اسکل سیکھ رہے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں ہر پتھر سے ڈیزائنر نکل رہا ہے نیچے سے. وہ بیچارے پریشان اسی وجہ سے نا کہ ان کو ایک صحیح پاتھ مل نہیں رہا. ان کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے ان کے اندر جو یونیک پوائنٹ ہے نا جس کو وہ بیچیں گے, وہ اگر ان کے سامنے آ جائے نا تو وہ تباہیاں مچانا شروع کر دیں گے. اور انشاءاللہ ہوگا, وقت کے ساتھ ساتھ ہوگا نا. میں نے کون سا یہ ویژن اپنا جو ہے نا 6 مہینے کا رکھا ہے, 8 مہینے کا رکھا ہے, چل رہا ہے, ٹینشن نہیں ہے اس کی. آپ کا یہ آزادی کورس ابھی فی الحال 1 سال کا ہے, تو کیا آپ مستقبل میں اس کو کچھ کم کرنا چاہیں گے کہ 6 مہینے یا 3 مہینے پر لانا چاہیں گے؟ جی حسنین بھائی, یہ 2 مہینے کا بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو سیلری پرسنٹ ہے, بہت اچھا کما رہے ہیں اور وہ آگے بزنس کرنا چاہتے ہیں. ان کے لیے ایک ڈفرینٹ کورس ہے, بس 2 مہینے میں کریں, ساتھ جڑے رہیں اور پھر کریں, ان کو ساری چیزیں سکھائیں گے. اسی طریقے سے یہی جو 1 سال کا کورس ہے یہ ہمارے پاس 6 مہینے میں بھی ہے. صحیح ہے, تو ہر کسی کے لیے وہ ٹائم پیریڈ سب کے الگ الگ ہیں. یہ آزادی کورس ہے اور یہ ہمیشہ آزاد ہی رہے گا, ٹھیک ہے, اور یہ آپ کو بھی آزاد کرے گا ان چیزوں سے. بس اس کے لیے ضروری ہے آپ آ کے تو ملیں. چلیں, میرا آپ سے آخری سوال یہ ہوگا کہ کینوا اور فوٹو شاپ کی ہمیشہ جنگ چلی ہے, تو کینوا ڈیزائنر کو گرافک ڈیزائنر بولا جا سکتا ہے, یا
کینوا ڈیزائنر بہتر ہو سکتے ہیں فوٹوشاپ یا ایڈوبی ڈیزائنر سے؟ جب تک کہ آپ ڈیزائنر اور ڈیزائننگ کو نہیں سمجھو گے نا، یا ڈیزائنر یا ڈیزائن کو نہیں سمجھو گے، یہ بات آپ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے. ہماری دنیا کے اندر ڈیزائنر جس کو بولا جاتا ہے وہ مینیجر ہے، مینجمنٹ کر رہا ہوں. اب وہ کینوا پہ کرے، فوٹو شاپ پہ کرے. السلام علیکم. چلیں جی، یہ نا کریٹو سولوشن ہمارے پاس الحمد للہ. ان شاء اللہ تعالیٰ جو بھی بات کریں گے وہ گہری ہوگی، وہ کریٹو ہوگی. اور میں آپ کو جاتے جاتے ایک بات بتا دوں، یہ دنیا سکڑتے جا رہی ہے. کریٹو نام ہی صرف جو ہے نا، کریٹیوٹی، کریٹو منیمل ہے. 30 پارے میں پوری کائنات کا علم سمو دیا اللہ نے. سمجھ گئے؟ بے شک. تو اس وجہ سے بول رہا ہوں کہ اس وجہ سے بول رہا ہوں بھیا جی، بیٹا جی، کریٹیوٹی سیکھو، اسپریچول گروتھ، اپنی طاقت بڑھاؤ. صحیح ہے. میں اگر 2 ٹائم 3 ٹائم کا کھانا نہیں کھاؤں نا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک نارمل بندہ نہیں کھائے نا، اس کو پتہ لگ جائے گا. تو یہ سب پریکٹس ہے. صحیح ہے. لیکن کھاتا ہوں کہیں تم سمجھو وہی کھاتا ہی نہیں. نہیں، میں کھاتا ہوں بھائی. وہ کبھی کبھار کام میں کوئی ایسی سچویشن، کسی سفر میں جا رہا ہوں تو وہ ایک میں نے اپنی پریکٹس بلڈ کی ہے، ٹرینڈ کیا ہوا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ دنیا کے جتنے بھی اب آنے والی مشکلوں کو اگر آپ نے بہت سکون سے حل کرنا ہے، اور آپ کو اگر یہ جاننا ہے کہ اسمارٹ کام واقعی میں ہوتا کیا ہے، تو اس کے لیے پھر آپ کو آزادی کو جوائن کرنا پڑے گا نا بیورو. چلیں واجد بھائی، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا اور ہمارے ساتھ جڑنے کا بھی اور ہمیں بتانے کا بھی. اس میں یقیناً بہت سارا علم تھا ان باتوں کے اندر، جو یقیناً اس کے چاہنے والے تک میں سمجھتا ہوں پہنچ ضرور جائے گا. ہاں بالکل. یہ دیکھو یہ کنیکشن ہے، مقناطیس ہے نا، ایک چھوٹا مقناطیس، بڑا مقناطیس. ٹھیک ہے. وہ بس جہاں اٹریکشن ہوگی، جس کے اندر آئرن ہے نا، وہ ہمارا والا وہ کھنچ جائے گا. اس کی ٹینشن نہیں ہے. ہمیں بلانے کے لیے بہت زیادہ نعرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ نیوٹن کا قانون اپلائی کرنے کی ضرورت ہے. نیوٹن کا قانون پڑھاتے ہیں، صحیح، بیچتے نہیں ہیں. الحمدللہ علم کو بیچا نہیں جاتا، نہ اس کو بیچتے ہیں. جب بیچنا شروع کریں گے وہ خود ہی ختم ہو جائے گا، اس میں برکت اڑ جائے گی. جو یہ آپ سے پیسے لیے جاتے ہیں، یہ صرف اسکلس سکھا رہے ہیں. جو ڈیزائننگ ہے جس کو آپ بولتے ہو، یہ آپ کو لیب ٹیچرز رکھے ہوئے ہیں، سکھا رہے ہیں ساری چیزیں، اس کے پیسے. جو میں اپنا خاص علم آپ کو، جو اللہ نے مجھے عطا کیا، وہ میں دے رہا ہوں. اس کا کوئی 1 روپیہ پائی نہیں لیتا میں. اس میں صرف میں آپ سے جو ہے نا محبت لیتا ہوں. کیا بات ہے. چلیں جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.